السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حکیم ظہیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل طبی مشورے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو درد کلنج کے بارے میں بتاؤں گا کہ درد کلنج جو ہے وہ کیا ہے، اس کے جو علامات کیا ہیں، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا آسان اور انشاءاللہ عام فہم انشاءاللہ زبان میں آپ کو علاج بتاؤں گا۔ تو ناظرین، ریکویسٹ یہی ہے ہمیشہ کی طرح کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ جو اس میں مفید معلومات ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور یہ ویڈیو علاج میں آپ کی معاون ثابت ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ان تک پہنچ سکیں تو وہ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، درد کلنج جو ہے یہ آنتوں کے اندر جو ہے ایک بل سا پڑ جاتا ہے، آنتیں جو ہے وہ بل کھا جاتی ہیں تو ہوا بھی رک جاتی ہے، گیس رک جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ موومنٹ جو ہے ختم ہو جاتی ہے آنتوں کے اندر، تو جو ہے جو بھی چیز کھائی جائے وہ آ جاتی ہے، یا جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی درد بھی ہوتی ہے آنتوں کے اندر بال پڑنے کی وجہ سے۔ تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آنتوں کے اندر بال کی وجہ سے وہاں obstruction ہو جاتی ہے اور آنتیں جو ہے وہ گل جاتی ہیں وہاں سے، تو اس کا علاج جو ہے، اس کا حل جو ہے وہ پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپریشن کر کے کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت ہی پریشان کن مسئلہ ہے۔ تو ناظرین، اس کا علاج جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ترین علاج ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ جس مریض کو جو ہے درد کلنج ہے، کلنج کا درد ہو رہا ہے، آنتیں بل کھا چکی ہیں، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں یہ عضلاتی اعصابی مسئلہ ہوتا ہے، خشکی اور سردی کا۔ خشکی انتہا سے زیادہ جب بڑھ جاتی ہے، سردی ہو جاتی ہے، تو آنتیں جو ہیں ان میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بل کھا جاتی ہیں۔ تو آنتوں کی مثال بھی جو ہے وہ پٹھوں کی سی ہے، اور پٹھے بھی ان میں بھی کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو آنتوں میں جو ہے وہ بل پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایک سادہ سا ٹوٹکا جو ہے وہ گھر میں کرنا ہے۔ تو آپ نے آدھا جو ہے چمچ جو ہے وہ لے لینا ہے کالی مرچ کا، اور اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ کوفتہ بیفتہ کر لیں، اس کو یعنی کہ دادر بھادر کر لیں اس کو، تو نیم گرم پانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کو کھلا دینا ہے۔ تو اس کی سب سے پہلے آپ نے تشخیص مکمل کرنی ہے کہ آیا یہ درد کلنج ہی ہے، تو اس کے لیے آپ نے ہر قسم کا جو ہے اس کا معائنہ کرنا ہے۔ اس کا پیشاب جو ہے وہ بھی سرخی مائل آتا ہوگا تھوڑا، تو اس کا جو ہے آنکھوں کا رنگ جو ہے، آنکھوں کے اندر بھی تھوڑی سرخی ہوگی، زبان بھی سرخ ہوگی اس کی، اور جو اس کی نبض پر اگر ہاتھ رکھا جائے، اس کی نبض دیکھیں گے تو نبض جو ہے وہ بھی جو ہے خشک چلتی ہوئی محسوس ہوگی، تھوڑی اوپر ہی محسوس ہوگی، ہوا سے بری ہوئی محسوس ہوگی، موٹی ہوگی قدرے، تو آدھے پورے تک محسوس ہوگی۔ تو یہ آپ تشخیص پہلے مکمل کر لیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کو آدھی چمچ جو ہے کالی مرچ کی جو دادر پھادر سی کی ہوئی وہ اس کو کھلا دیں، تو انشاءاللہ درد کلنج کا تڑپتا ہوا مریض اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ تو اس کے لیے ایک نسخہ بھی بہت اکثیری ہے، جو تبخیر ہے یہ بھی ایک قسم کی، تو تبخیر کے لیے ایک نسخہ بھی بہت اکثیری ہے جو زبردست کام کرتا ہے، بہت اچھا ہے، وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے سب سے پہلے ہیرا ہنگ، اچھی کوالٹی کی، اعلیٰ کوالٹی کی آپ ہیرا ہنگ لے لیں۔ تو اس کو جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے اس کو تھوڑا بھون لیں، تو بریاں کر لیں اس کو۔ اور کچلا مدبر، دوسری چیز ہے کچلا مدبر، وہ بھی آپ نے
جو ہم اس کو کشتہ کچلا بھی کہتے ہیں اور کچلا مدبر بھی کہتے ہیں. کسی اچھی کمپنی کا بنا ہوا لے لیں کچلا، اور کشتہ ازراکی بھی اس کو بولتے ہیں. تو یہ بھی 20 گرام لینا ہے، اور ہیرا ہنگ بھی آپ نے مدبر کی ہوئی 20 گرام لینی ہے. اور تیسری چیز اس کے اندر لینی ہے اجوائن دیسی 40 گرام. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو باریک صفوف کر لیں، اور صفوف کرنے کے بعد جو ہے یہ 500 ملی گرام والے یا 1000 ملی گرام والے کیپسول بھر لیں. اگر درد شدید ہے تو 1000 ملی گرام والا کیپسول صبح، دوپہر اور شام کو نیم گرم پانی کے ساتھ دے دیں. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے یہ مریض جو ہے اس کا تڑپتا ہوا اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی خوراک کا بھی خیال کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کا جو ہے وہ علاج کرتے رہیں لیکن خوراک اس کو جو ہے وہ مزاج کے مطابق نہ کھلائیں. کیونکہ دیکھیں جو خوراک ہے اس کا عمل جو ہے علاج کے اندر وہ 70% ہے، اور 30% جو ہے وہ دوائی جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو اس لیے آپ نے خوراک کے اوپر بھی دھیان دینا. اس کو بادی چیزیں، ترش چیزیں ساری اس کی بند کر دیں. اس کو کدو، ٹینڈا، شلجم، کالی توری، دال مونگ چھلکے والی اس طرح کی چیزیں جو ہیں دیسی گھی میں پکا کے، کالی مرچ والی. تو اس کے اندر آپ پیاز بھی استعمال نہ کریں، ٹماٹر بھی استعمال نہ کریں. اس کی جو کھانا ہے اس کے اندر تو یہ اس کو بنا کے دیں انشاءاللہ سالن. تو چمچیوں کے ساتھ اس کو سالن کھلائیں زیادہ سے زیادہ. تو انشاءاللہ آنتے بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے حکیم ظہیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.